نذرانہ عقیدت اور محبت پر نثر میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ہمارے عظیم پیر بھائی خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا بشارت حسین شاذلی صاحب جو امریکہ سے تشریف لائے ہیں. میں سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں. الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الولاء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى منبع الجود والعطاء المجد والسماء كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى آله وأصحابه وخلفائه ذوي الدرجات الأولى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. سب جانتے کے بعد بلند درود پاک پڑھیے. السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل فوج من الاهوال والرحيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ اما نوالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کل ثناء. اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام النبیین قائد المرسلین سلطان داور شافع محشر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سرکار کی بارگاہ کعبہ میں بساطت عزت و نیاز درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل تعظیم و تکریم حضور سیدی و سندی و مرشدی حضور قبلہ عالم آفتاب سید مہتاب طریقت راؤن کے وزن عاشقاں سفیر عشق مصطفیٰ حضور مرشد کریم مدد اللہ القدسیہ والعالیہ برادران طریقت اہل اسلام بزرگوں اور دوستوں، میری اور آپ کی نصیبی ہے بحمدہ تعالی ہم سرکار کے میلاد پاک کے عظیم عنوان سے منسوب اس عظیم شان بڑی محبت اور بڑے خلوص سے سجی اس بزم پاک میں حاضر ہیں اور سرکار کے ذکر پاک سے اپنے ذہن و قلوب کو منور کر رہے ہیں. تھوڑی ہی دیر کے بعد انشاءاللہ العزیز اپنے مرشد کریم کے فرمولات عالیہ سے اپنی روحوں کو منور کریں گے اور اپنے دلوں کو کشکول بنائے اپنے شہ کاموں کے ملفوظات عالیہ سے اپنے قلب و نظر کو معمور کریں گے. بڑا ہی نصیب و شخص ہے جسے سرکار کے ذکر پاک کرنے اور سننے کی توفیق نصیب ہو جائے. بڑا ہی بلند وہ شخص ہے کہ جس کو سرکار کے ذکر پاک سے اپنے ایمانوں کو دلا بخشنے کی توفیق ملے اور بڑا ہی
کچھ نصیب اور سعادت مند وہ شخص ہے، بڑا ہی سعید وہ شخص ہے کہ آج کے ان فتنوں کے دور میں جس بندے کو سرکار سے وفا کی توفیق نصیب ہو، کائنات کے حد و قدر میں اللہ کریم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے جو انسانیت کی اصلاح کے لیے اپنے اپنے وقت پر تشریف لاتے رہے۔ اللہ کریم نے ہر پیغمبر کو، ہر نبی کو ایک علاقے کے لیے، ایک خاندان کے لیے، کبھی ایک فیملی کے لیے، کبھی ایک قوم کے لیے، کبھی ایک زمانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ لیکن یاد رکھیں کہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان پاک ہے جن کے صدقے اللہ کریم نے تمام انبیاء کو نبوتوں کے تاج عطا فرمائے، رسالتوں کے تاج عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے اور شان نصیب فرمائے۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ کریم خود اعلان فرماتی ہے کہ ہم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رسول بنا کر، نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور یاد رکھیں کہ جس طرح ہر مخلوق اپنے نبی کی معرفت رکھتی ہے، اسی طرح یہ ضروری ہے کہ وہ جنہیں اللہ کریم جس چیز کا نبی بنائے وہ بھی اس مخلوق، اس چیز کی خبر بھی رکھیں، ان کی مشکل کشائی بھی فرمائے اور ان کے لیے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لہجہ اللہ کی رحمتیں اللہ سے لے کر انہیں عطا فرماتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے کے رسول ہیں، نبی ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ بات کی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جتنا اللہ کریم نے منگتا بنایا، سوادی بنایا بڑے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی طرح اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی، یہ نفعت عطا فرمائی، یہ بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ سرکار کائنات کے ذرے ذرے کے لیے مشکل کشا بھی ہے، سرکار حاجت روا بھی ہے، سرکار لمحے ہیں اور گوشے گوشے، گلی گلی اور ساتھ ساتھ اپنی ہر امت کی ہر مخلوق کی خبر رکھتے ہیں اور تمام مخلوقات پر کرم نوازی بھی فرمایا کرتے ہیں۔ احادیث کی کتابیں گواہ ہیں، اللہ کریم نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ ہم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جہان کی ہر حیثیت سے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ وہ کوئی بھی جہان ہو، وہ عالم ارواح ہو، وہ عالم اجساد ہو، وہ عالم ابدان ہو، وہ عالم دنیا ہو، وہ عالم قبر ہو، وہ عالم برزخ ہو، وہ عالم حشر ہو، وہ عالم بعد القیامت ہو، سرکار ہر عالم، ہر جہان کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمائے گئے۔ سرکار ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر عالم کے لیے، ہر جہان کے لیے اس طرح رحمت بنا کے مبعوث فرمائے گئے، اسی طرح سرکار ہر زمانے کو رحمت عطا بھی فرمایا کرتے ہیں۔ سرکار خود فرماتے ہیں، بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، سرکار نے فرمایا اللہ کریم نے مجھے نبیوں کی قیادت عطا فرمائی، رسولوں کی سیادت عطا فرمائی، انا قائد المرسلین۔ بخاری شریف میں سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم نے مجھے رسولوں کی قیادت عطا فرمائی اور اللہ کریم نے مجھے خطیب قیادت بنایا کہ قیامت کے اس میدان میں جہاں کوئی نہ بولے گا، سرکار فرماتے ہیں ہم خطبہ ارشاد فرمائیں گے، لباس ہمارے ہاتھ میں ہوگا، اللہ کی حمد و جلالہ
खबर रखते सरकार की मालिका में अर्ज करना था बुरे कुदस की पत्नियों को हरकत हुई सरकार ने तवज्जुह फरमाया सरकार ने फरमाया हम ये भी बताएं कि तेरी आखिरी में क्या है और इसके आगे की खबर भी अता फरमाएं अर्ज किया हुजूर इरशाद फरमाए सरकार ने फरमाया एक नखलस्तान से तेरा गुजर हुआ तूने देखा कि एक फाख्ता का बच्चा तेरी सवारी की आज्ञा लेकर रहा है तू अपनी सवारी से उतरा उस फाख्ता के बच्चे को उठाया और अपनी आस्तीन के अंदर छुपा के आस्तीन को बंद कर दिया ये तो तेरे सवाल का जवाब है और आगे सरकार ने फरमाया इसके आगे की बात ये कि वो सामने मंडेर कर दे इस फाख्ता के बच्चे की जो मां खुद फाख्ता है वो मंडेर से बैठी है और तेरे फासले से पहले वो फाख्ता ने हमारी मालिका में ये शिकायत पेश की कि अल्लाह के रसूल अल्लाह के हबीब मैंने सारे जमाने में निदा बनाई एक बच्चू ने मेरे बच्चे को अगवा किया एक बच्चू ने मेरे बच्चे को खाया और वो इसी खजूरों वाले पाक शहर में आ रहा है अगर मेहरबानी फरमाए तो मेरे बच्चे को रिहाई अता फरमा दे सरकार के चश्माने नबूवत के आंसू जारी हुए सरकार ने फरमाया ये जुमला सुने अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक का सरकार ने फरमाया किस तरह ये फाख्ता उस नखलस्तान से तड़पती हुई हमारी मालिका में आई इसलिए कि इसके सीने में ममता का दिल है सरकार ने फरमाया हम इससे 70 गुना ज्यादा अपने उम्मती से प्यार फरमाते हैं ये फाख्ता अपने बच्चे से प्यार करती है उसका अल्लाह होना था ये तड़पने लगी ये फटने लगी ये बेताब हो गई ये बेकरार हो गई सरकार फरमाती है इसी तरह अपने गुलामों के लिए अपने उम्मती के लिए हमारे दिल में अपने गुलाम के लिए मोहब्बत और शफकत है सरकार फरमाती है 70 गुना ज्यादा इस मां की ममता से 70 गुना और मुहद्दिसीन कहते हैं ये भी सरकार ने हम जैसे जो आंखों के मुखलिस है उनके लिए इशारा का निशान फरमाया इसलिए कि सरकार को अवामी उल्लत के मालिक है समझाने के लिए ये फरमाया सरकार अपने कल्बे लतीफ में कल्बे मुनीर में अपने गुलाम के लिए कितनी शफकत रखते हैं इसको तो बयान ही नहीं किया जा सकता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर वफा का रिश्ता नसीब हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह का कलाम कहता है हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम अल्लाह करीम ने जिन्हें नियामतें इतनी बरकत फरमाई कि सरकार न दुनिया में हमारी बेताबी देख सकते हैं न कब्र और हश्र में शर्त ये है कि आज मेरा और तेरा रिश्ता सरकार से कायम होना चाहिए सरकार से हमारा अगर रिश्ता कायम हो और उस जमाना अक्सर के जानवर हमें ये बता रहे हैं फाख्ता को तकलीफ हुई तो सरकार की बारिगाह में और हदीस से पाक आता है शिफा शरीफ है अल्लामा इब्न हकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती है कि सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं मदीना पाक में तो देखा एक हवेली निशान में एक हरम को गिरफ्तार किया हुआ सरकार के गुलाम ने सिहाबी ने कि हलाल जानवर है शिकार का जानवर है शिकार किया हरम को पकड़ लिया सरकार का दस तशरीफ ले जा रहे हैं तो उस हरम के मुकद्दर और नसीबे के कुर्बान जाए सरकार ने कर्म फरमाया और उस हवेली शरीफ में तशरीफ ले गए सरकार का तशरीफ ले गए उस गुलाम को बुलाया बुला के फरमाया कि ये हरम मेरी मालिका में हमारी मालिका में ये अलग कर रही है कि मेरे रसूल मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप मुझे कुछ देर के लिए रिहाई अता फरमाएं तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैं उन्हें दूध पिला के वापस गुलाम ने हाथ जोड़ के किया हुजूर मैं आपका गुलाम आप मेरी जान के मालिक मेरी हर चीज के मालिक आपका जैसा हुक्म सरकार ने हल्दी को तोला सिहाबा किराम फरमाते हैं कि हम हैरान हैं उस हरनी के वादे पर अभी सरकार वहां तशरीफ फरमाए
فرماتے ہیں جب وہ ہرنی آزاد ہوئی تھی، ہرنی چوکڑیاں بنتی ہوئی کام رہی تھی، اللہ نے قوت بجائی عطا کی، اور حدیث کے لگتا ہے کہ وہ ہرنی علی رہی تھی اشہد ان لا الہ الا رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ سرکار اللہ کے سچے نبی ہیں، سرکار اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہرنیاں گواہی دے رہی ہیں، اونٹ گواہی دے رہے ہیں، فاتحہ گواہی دے رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی مشکلوں کو پیش فرما رہی ہیں اور مشکل کشائی بھی فرما رہی ہیں۔ سرکار نے کائنات کے درد درے کو اپنے کرم سے نوازا، اپنی رحمتوں سے نوازا۔ آج بھی اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں شیطان کی قسم سے آزاد ہوں، اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں اپنے نفس سے آزاد ہوں، اگر کوئی بندہ چاہے میں نفاق سے آزاد ہوں، اگر کوئی بندہ چاہے میں کفر سے آزاد ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان پر سرکار کا نام پاک سجا کر، سرکار کا کلمہ سجا کر، سرکار کا درود و سلام سجا کر سرکار کی بارگاہ میں آئے، کہ انہیں نیاز جھکائے، اللہ کریم اسے ہر چیز سے رہائی عطا فرمائے، گناہوں سے بھی رہائی عطا کرے گا، نفاق سے بھی اللہ رہائی عطا کرے گا، شیطان کے چنگل سے بھی اللہ آزاد کرے گا، کفر کے نیازوں کو بھی اللہ توڑے گا۔ وہ سب کچھ کبھی ہوگا اگر سرکار کا منگتا اور سائن کرنے گا۔ میرے مرشد کریم آسان اللہ عیدہ شریف کے سجادہ نشین، آسان اللہ عیدہ شریف کے بلوغہ نشین، میرے شیخ کامل کا یہی پیغام ہے، یہی میسیج ہے کہ اس افراتفری کے ماحول میں، اس فتنے کے ماحول میں، اس فتنے کے دور میں اگر کوئی بندہ سکون چاہے تو وہ مدینہ پاک آئے، وہ سرکار کے قدموں میں آئے۔ اس افراتفری کے ماحول میں اگر کوئی بندہ راحت چاہے تو وہ سرکار کی دہلیز تک آئے۔ میرے شیخ کامل کا یہی پیغام ہے، دنیا والوں اگر سکون چاہتے ہو مدینہ پاک چلو، اگر راحت چاہتے ہو مدینہ پاک چلو، اگر اللہ کی معرفت چاہتے ہو سرکار کی دہلیز تک آؤ۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ کعبے سے رب کی قسم میرے برادران طریقت گواہ ہے کہ جو بھی بندہ میرے شہر کامل کے قدموں تک آیا تو مدینہ پاک پہنچ گیا، جو بھی عیدہ شریف پہنچا وہ سرکار کے قدموں میں پہنچا۔ کہ میرے زمانے میں بڑے لوگ ہیں جو اپنے مرکزوں تک بلاتے ہیں، اپنے پاس بلاتے ہیں، میرے شہر کامل کا الحمدللہ اعجاز یہ ہے کہ آپ جس کا دولت پکڑتے ہیں اسے مدینہ پاک پہنچاتے ہیں۔ جس کا ہاتھ میرے شہر کامل کے دستے پاک میں آئے، جس کا ہاتھ میرے مرشد کریم کے ہاتھ میں آئے، اس کو مدینہ پاک کی حاضری روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی نصیب ہوتی ہے، اس کو مدینہ۔ اس لیے کہ اللہ کریم نے اپنے کرم کا اور اپنے فضل کا یہ سبب بنایا ہمارے لیے۔ اللہ کی رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں، اللہ کے کرم تقسیم ہوتے ہیں، سرکار کا صدقہ، اللہ کے فضل تقسیم ہوتے ہیں، سرکار کا صدقہ جو یہ صدقہ چھوڑ گیا وہ نہ فضل تک پہنچا، نہ کرم تک پہنچا، نہ اسے رحمت نصیب ہوئی، رحمت و کرم اور فضل اسے ہی نصیب ہوا تو صدقہ مصطفیٰ مانگتا رہا، تو صدقہ مصطفیٰ مانگتا رہا۔ اگر خوش نصیب جو پائے، خوش نصیب جانور سرکار کے غلام بنے، سرکار کی وفاؤں کا دم بھرا، اللہ نے ان کی مشکلوں کو آسان کیا، ان کی آرزوؤں کو پورا کیا۔ اگر میں اور آپ جو اشرف المخلوق ہے، جو اشرف المخلوق ہے، لیکن یاد رکھیں انسان تبھی کہلائے گا جب سرکار سے وفا کرے گا۔ اگر سرکار سے وفادار نہ ہوا تو انسان کہلانے کے قابل بھی نہ ہوا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ تو جانور سے بھی بدتر ہے، اس سے تو جانور اچھے ہیں کہ وہ سرکار کی جانب سے کبھی بھی کچھ نہیں کرتے، جو سرکار کا ادب کرتے ہیں۔ اگر انسان ہو کر اشرف المخلوق کہلا کر ادب نہ کرے، ادب کا دامن چھوڑ دے، وہ تو جانور سے بھی بڑھتر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے مرشد کریم کا صدقہ رحمت مصطفیٰ کا حصہ عطا کرے اور اپنے شیخ کامل کی غلامی میں رکھے، اسی غلامی میں موت آئے اور حاجت دل بھی اسی غلامی میں اٹھے۔ ماشاءاللہ میرے قد سے تشریف لائے ہوئے عظیم عالم دین جناب محترم المقام حضرت علامہ مولانا بشارت حسین شاذلی صاحب خوبصورت خطاب سنوا رہے تھے۔